السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹائم ڈیجیٹل. کشمیر ٹائم ڈیجیٹل کی یہ خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن ہے جو کہ آپ انتخابات کے آغاز سے اب تک دیکھ رہے ہیں. 3 مراحل جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں. 10 اگست کا مرحلہ بھی گزر چکا اور 10 اگست کو جو 4 جن نشستوں پر انتخاب ہوا تھا ان میں جو دھیر کوٹ کی سیٹ تھی اس پر تو سردار رفیق صاحب جو الیکشن ہار گئے ہیں انہوں نے خوش دلی سے نتیجہ جو ہے وہ مان لیا. اچھا جمہوری انہوں نے رویے کا مظاہرہ کیا. جو کوٹا حویلی کی نشست ہے وہاں اگرچہ نوٹیفیکیشن جو ہے جاری ہو چکا ہے لیکن ابھی تک کنٹروورسی جاری ہے. مسلم لیگ کے نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں محسن عزیز وہ اس نتیجے کو ماننے سے فی الحال انکاری ہیں. آگے چل کر کیا ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا. اور جو 2 سیٹیں ہیں شرقی باغ کی اور وسطی باغ کی ان پر جزوی طور پر 15 اگست کو جو ہے کچھ پولنگ اسٹیشنوں پر الیکشن ہونا ہے. لیکن اصل سوال اب یہ ہے کہ ان 2-3 مراحل سے گزرنے کے بعد اب باتیں ہو رہی ہیں کہ اگلے ہفتے سے حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اگر انتخابات ادھورے ہیں تو پھر حکومت سازی کیسے ہو سکے گی، اس کا سوال جب جو ہے وہ تجزیہ نگاروں کے ذہن میں ہے. دوسرا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے مختلف ورشن سامنے آ رہے ہیں حکومت سازی کے حوالے سے. اس پر ہم نے دعوت دی ہے آج اپنے تجزیہ نگار جناب افضل بٹ صاحب کو. بٹ صاحب ویلکم کرتا ہوں. 3 مراحل مکمل ہو گئے اور ایک مرحلے کا کچھ حصہ جو ہے 15 اگست کو مکمل ہو جائے گا. کون ہارتا ہے کون جیتا ہے اس سے حکومت سازی پہ فرق نہیں پڑے گا. اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ جب تک سارے مراحل مکمل نہ ہو جائیں اس وقت تک حکومت سازی ہو. جبکہ جو حکومتی حلقے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے حلف بھی ہو جائے گا اور اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا اور پرائم منسٹر کا یعنی لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب بھی ہو جائے گا. اب یہ 2 مختلف جماعتیں ہیں، دونوں کی اسٹریٹجی مختلف ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بہت شکریہ طارق چودھری صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت سازی کے حوالے سے کنفیوژن پوری دنیا میں ہے کہ ہر بندہ چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر کی طرف دیکھ رہا ہے، پاکستان دیکھ رہا ہے اور آزاد کشمیر کے سیاسی حلقے دیکھ رہے ہیں. لیکن چیف الیکشن کمشنر کی بالکل خاموشی، ایک تو رزلٹ کے حوالے سے، دوسرا انتظامی طور پر ان کی جو سمجھ لے کہ نااہلی کے حوالے سے کہ 4 حلقوں کے الیکشن میں بھی اگر آپ کو 2 حلقوں میں ری پولنگ کرانی پڑ رہی ہے، ایک حلقے میں لوگ رزلٹ تسلیم نہیں کر رہے، ایک میں کر لیا گیا، تو پھر کریڈیبلٹی کہاں رہ جاتی ہے کہ جب آپ کے پاس موجود ہے، پولیس موجود ہے، ایف سی موجود ہے، رینجر موجود ہے اور وقت بوقت ضرورت آپ فوج کو بلا سکتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. پہلے ہی آزاد کشمیر کی صورتحال ایسی ہے کہ مختلف چیز میں گوئیاں ہو رہی تھیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے اس طرح کی خاموشی جو ہے وہ مزید سوالات کو جنم دیتی ہے. دوسرا جو کوشچن آپ نے کیا کہ حکومت سازی کا کیا ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا اجلاس ہو چکا اور مسلم لیگ نون نے اپنا اجلاس جو ہے وہ 15 اگست کو طلب کر لیا ہے. 15 اگست کو طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 15 اگست کو حلقہ وسطی باغ اور حلقہ شرقی باغ میں جو جزوی پولنگ ہونی ہے، ایک میں 9 جو پولنگ اسٹیشن ہے وسطی باغ کے وہاں پولنگ ہوگی اور 13 پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ شرقی باغ میں ہے وہاں پہ ہوگی. شام کو رزلٹ آ چکا ہوگا اور پھر مسلم لیگ نون فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کے لیے کیا کرنا ہے، پرائم منسٹر کے لیے کیا کرنا ہے، اسپیکر کے لیے کیا کرنا ہے. خواتین کی 5 نشستوں میں سے امید یہ ہے کہ 4 کے قریب جو ہے وہ نشستیں مل جائیں گی مسلم لیگ نون کو. اسی طرح 3 جو ریزرو سیٹیں ہیں علماء مشائخ ریزرو اور ٹیکنوکریٹ وہ بھی نون لیگ کے حصے میں آ جائیں گی. تو کینڈیڈیٹ کون ہوں گے، کون کس کا سفارشی ہوگا، کس کے پاس کس کی پرچی ہوگی، تو یہ سارا کام انہوں نے 15 تاریخ کے قریب کرنا ہے. دوسری طرف الیکشن کمیشن کا 2 اجلاس ہو چکے ہیں حکومت سازی کے حوالے سے. پہلا اجلاس جو ہوا وہ 4 تاریخ کو ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ 2 اگست کو تھا. پھر کوٹلا میں کا پورا الیکشن اور لچراٹ میں 56 پولنگ اسٹیشن کا الیکشن جو ہے وہ 4 کو تھا. 4 کو جب قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر کی مدت مدت پوری ہوئی 5 سال کی اسمبلی تحلیل ہوئی، تو اس دن جو الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا اس میں یہ تجویز زیر غور تھی کہ جو 34 نشستیں جو ہیں جن پر الیکشن مکمل ہو چکا ہے ان کا اوتھ لے لیا جائے تاکہ اسمبلی بعد سے وجود میں آ جائے. اس وقت آزاد کشمیر میں اسمبلی موجود نہیں ہے.
لیکن ایک کوشچن وہاں ٹیکنیکل اٹھا کہ بھائی الیکشن کمیشن نے خود جس الیکشن پروسیس کا اعلان کیا ہے وہ 3 مرحلوں میں ہے. 2 مرحلوں کا الیکشن ہو گیا, تیسرا مرحلہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا, تو اپنا اعلان کردہ الیکشن پروسیس جو ہے وہ اس کو پورا کیے بغیر آپ اسمبلی کا اجلاس کیسے بلا سکتے ہیں. اس پہ پھر اتفاق ہوا کہ نہیں ابھی اجلاس نہیں کرتے. تاہم یہ اسی وقت معاملہ زیر غور آ گیا کہ جب اگر پونچھ ڈویژن کا الیکشن ہوتا ہے, جب یہاں 4 سیٹوں کا الیکشن ہو جائے گا اور باقی اگر 2 اضلاع میں نہیں بھی ہوتا, راولہ کوٹ میں اور پلندری میں, تو اٹ مینز کہ الیکشن کمیشن نے اپنے شیڈول کے مطابق وہ پروسیس مکمل کر لیا. لیکن جو پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا اسلام آباد میں, پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا, جو جیت گئے جو ہار گئے, جو سارے ٹکٹ ہولڈر موجود تھے, وہ تو کہتے ہیں جی کہ حکومت, ان کا واضح طور پر موقف سامنے آیا ہے کہ جب تک 4-5 جتنے مراحل ابھی آنے ہیں, باقی جو سیٹیں رہ گئی ہیں, ان پر الیکشن مکمل نہیں ہو سکتا. اسمبلی ادھوری ہے, حکومت سازی وہ کرنے کے حق میں نہیں ہے, وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیں وہ قانونی اور آئینی بحث نہیں کر رہے, وہ بات کر رہے ہیں اپنے پیپل پارٹی کے جو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے الیکشن میں, نقصان ہو سکتا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ابھی 7 نشستوں کا الیکشن رہتا ہے, اس سے پہلے حکومت بن جاتی ہے, وزیر اعظم کا انتخاب ہو جاتا ہے, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو جاتا ہے, وزراء کابینہ بن جاتی ہے, تو پھر پونچھ کے اندر ایک نفسیاتی اثر اتنا چلا جائے گا. ایک تو وہاں بائیکاٹ ہے ایکشن کمیٹی کی جانب سے, دوسرا ایک واضح میسج ہوگا وہاں کے ووٹر کے لیے, بھائی اب آپ کس لیے میسج جو ہے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں, کہ آپ نے اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنا ہے یا آپ نے حکومت کا حصہ بن کر اپنے مسائل حل کرنے ہیں. تو پیپل پارٹی کے ذہن میں یہ کوشچن ہے کہ اگر اس سے پہلے حکومت سازی ہو گئی تو پھر ہمارا نقصان زیادہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جو کوئی سیٹ ہم اگر جیت رہے ہیں تو وہ بھی نہ جیت سکیں. اچھا, اس میں بٹ صاحب اگر ہم دیکھیں 24 سیٹیں جیتی تھی مسلم لیگ نون نے اب تک, اور اگر 6 سیٹیں بھی آ جائیں ٹیکنوکریٹس کی خواتین کی ملا کر, تو 30 سیٹیں یا 31 ان کی ہو جائیں گی. تو مسلم لیگ نون حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے, پیپلز پارٹی تو حکومت نہیں بنا سکتی. تو اب وہ اس میں اس کو ڈیلے کرنے کے حق میں کیوں ہے؟ ڈیلے کرنے کا وہ اس لیے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ابھی 7 نشستوں کا الیکشن ہے. جب ان 7 نشستوں پہ الیکشن ہو رہا ہو اور ایک طرف آزاد کشمیر گورنمنٹ بن چکی ہو ان 7 نشستوں کے بغیر, تو ایک نفسیاتی اثر تو جائے گا اس ووٹر کے اوپر کہ وہ دیکھے گا کہ یار مرکز میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے, یہاں بھی نون لیگ کی حکومت ہے, اور پریکٹیکل انتظامیہ بھی ان کے ماتحت ہوگی. تمام سرکاری ملازمین کو بھی پتہ ہوگا کہ اب ٹرانسفر پوسٹنگ جو بھی ہونی ہے اسی گورنمنٹ کے ذریعے ہونی ہے, تو پھر وہ ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوتا ہے نفسیاتی طور پر. اب الیکشن کمیشن کے سامنے 2 سوال ہیں. ایک تو پاکستان پیپل پارٹی کا جو مطالبہ کہ پورا ہونے دے, دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی دیر تک اسمبلی کے بغیر جو ہے وہ خطے کو رکھا نہیں جا سکتا. آئینی حکم آ جاتے ہیں, آئینی حکم آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیسرا مرحلہ اس کا الیکشن کرا دیا, اب جو سیٹیں رہتی ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مرحلہ رہ گیا, وہ ہے کہ وہ ضمنی الیکشن کی صورت میں انہیں لیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہاں 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے الیکشن نہ ہو, تو کیا اسی طرح اسمبلی بھی نہ ہو, حکومت بھی نہ ہو, تو پھر میرا خیال ہے اور غیر یقینی صورتحال بڑھے گی. تو ڈیفینیٹلی جب پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے مطالبہ آتا ہے, نون لیگ کی طرف سے آتا ہے, تو جہاں ڈیڈ لاک آتا ہے وہاں پھر آصف علی زرداری صاحب خود ایکٹیو ہوتے ہیں. ابھی تک زرداری صاحب آزاد کشمیر کے الیکشن میں ایکٹیو نہیں ہوئے, اور اب جب کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے پیپل پارٹی اور نون لیگ میں کشیدگی چل رہی تھی, وہ معاملہ تو حل ہو گیا. اب ڈیفینیٹلی زرداری صاحب آئیں گے, پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب سے رابطہ کریں گے, کیونکہ بلاول صاحب غصے میں ہیں. اچھا, بلاول صاحب ابھی بھی جو ہے وہ, کل بھی جو ان کی انسٹرکشن تھی جو گزشتہ رات پاکستان پیپل پارٹی کا اجلاس ہوا, انہوں نے کہا کہ ٹکا کے اپوزیشن کرنی ہے, تاکہ پتہ چلے کہ پیپل پارٹی سے بہتر کوئی اپوزیشن جماعت نہیں ہے. تو اس لیے بلاول صاحب تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے.
ہمیشہ جب اس طرح کے معاملات نیچے آتے ہیں تو آخری بات تو پھر زرداری صاحب کی سنی جاتی ہے نا، آخری فیصلہ ان کا ہوتا ہے۔ اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے دو باتیں، ایک تو یہ جو نفسیاتی اثر ہونا تھا، ایک پارٹی حکومت جیت رہی ہے یا اس کی اکثریت ہو گئی ہے، وہ نفسیاتی اثر شرقی اور وسطی باغ میں تو نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کوٹا میں ہوا۔ دوسرا یہ بتائیے گا، اسی کا ضمنی سوال یہ ہے کہ اب 15 اگست کو جو جزوی الیکشن ہے مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر وسطی اور شرقی میں، اس سے کوئی جو اس وقت نتائج ہیں اس میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیں جو شرقی ہے وہاں سردار میر اکبر کی لیڈ کافی زیادہ ہے وہاں، کیونکہ قمر الزمان صاحب جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے مطالبے پر یہ ری پولنگ ہو رہی ہے جو پولنگ اسٹیشن رہتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ ان تمام پولنگ اسٹیشنوں پہ اگر ووٹنگ ہو بھی جاتی ہے تو یہ اتنا بڑا گیپ کور ہوتا نظر نہیں آتا۔ اگر آ جائیں بستی باغ میں تو مشتاق منہاج صاحب اور کیا نام ہے اور ضیاء القمر صاحب کے درمیان ووٹوں کا جو ہے وہ مارجن کم ہے، 1600 کے قریب ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے جو 9 پولنگ اسٹیشنوں میں سے آدھے تو وہ ہیں جہاں بائیکاٹ ہے، بڑا مکمل بائیکاٹ ہوا، مکمل بائیکاٹ ہے، اور وہ سارے حلقے جو ہے وہ راولہ کوٹ کے ساتھ لگتے ہیں، اور اگر وہ اپنے اسی بائیکاٹ پہ قائم رہتے ہیں اور وہ ووٹ ہی نہیں ڈالتے تو پھر تو کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ جبکہ دوسری طرف چانس اگر یہ بن جاتا ہے کہ مشتاق منہاج صاحب، بریگیڈیئر صاحب اور جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں الیکشن لڑا، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، یہ سب کینڈیڈیٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل کر کسی ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر کچھ نہ کچھ نتیجہ جو ہے وہ بہتر نکل سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشتاق منہاج صاحب کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ اس بات پہ کوئی اتنا انسسٹ نہیں کر رہے تھے مشتاق منہاج صاحب، ان کا تھا کہ کچھ ووٹ انہوں نے، ان کا یہ ہے کہ ہم نے 7,002 نمبر جو بیلٹ پیپر چھاپے گئے ہم نے ہر پولنگ اسٹیشن پہ گنتی کے دوران ان کی نشاندہی کی، کیونکہ واضح کہتے ہیں فرق نظر آ رہا تھا، جو سرکار کا بیلٹ پیپر تھا اس کا وہ اور تھا، اور جو پیپلز پارٹی نے استعمال کیا 7,000 ووٹ وہ اور ہے۔ یہ مشتاق منہاج صاحب مسلسل چیف الیکشن کمیشنر کو کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے درخواست بھی دے دی ہے کہ بھائی آپ ان حلقوں میں الیکشن، اس پہ کوئی ابھی فیصلہ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے، آپ بھلے ان حلقوں میں الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں، آپ یہ جو ہے وہ بیلٹ باکس صرف یہ دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ بیلٹ پیپر وہی ہے جو سرکار نے جاری کیا تھا۔ اگر یہ 7,000 بیلٹ پیپر اور ہے جو سرکار نے جاری نہیں کیا تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو مشتاق منہاج صاحب زیادہ اسی بات پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کیا اس بات کے حوالے سے ان کی بات سنتے ہیں، ان کے مطالبے کو پذیرائی دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے دیا تو پھر الیکشن کا کوئی اور فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو بریگیڈیئر محمد خان صاحب ہیں جو جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بھی چیلنج کر رہے ہیں اس الیکشن کو، کیونکہ وہ تو دونوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ مشتاق منہاج صاحب نے تو چیلنج کیا ضیاء القمر صاحب کو، لیکن بریگیڈیئر محمد خان صاحب مشتاق منہاج صاحب کے ووٹوں کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اور سردار ضیاء القمر کے ووٹوں کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ اگر ان کی اپیل منظور ہو جاتی ہے صاحب کے باقی ہر کوئی چیلنج کر رہا ہے، باقی ہر کوئی چیلنج کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب تک جتنے رزلٹ آئے ہیں، ایک سردار عتیق احمد خان کے علاوہ انہوں نے کسی نے یہ رزلٹ نہیں مانا۔ کوئی اپنی جماعت پہ غصہ نکال رہا ہے، کوئی میڈیا پہ نکال رہا ہے، کوئی الیکشن کمیشن پہ نکال رہا ہے، لیکن ہر کوئی بھی امیدوار اپنی شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کی خاموشی نے اور اس الیکشن کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ افضل بٹ صاحب، بڑی تفصیل سے چیف الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو اس موقع پر ان سے توقع کیا کی جا رہی ہے، وہ اس کی بڑی تفصیل سے بات کی۔ اور اس کے علاوہ حکومت سازی کے لیے مختلف سیاسی جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے ہاں کیا سوچ پائی جاتی ہے، اور 2 اہم الیکشن جزوی الیکشن وسطی باغ اور شرقی باغ میں کیا ہونے کا امکان ہے، ان سب باتوں پر بڑی تفصیل سے تجزیہ دیا۔ افضل بٹ صاحب کا شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ ہمارا اس شو کو دیکھیں گے اور دیکھ کر اس پہ فیڈ بیک دیں گے۔ اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔